بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی ہوں۔ ناظرین، گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے مدین کے واقعے کے حوالے سے مختلف تبصری کی جا رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں، اور مدین کا جو واقعہ ہوا ہے تو زیادہ تر جو معلومات ہے یا تو وہ معلومات انتہائی کم ہے، ناقص ہے، یا جو تجزیے پیش کی جا رہی ہے وہ انتہائی غلط تجزیے پیش کی جا رہے ہیں۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے صبح جو ہے میں اپنی ٹیم کے ساتھ مدین پہنچا، پورا دن وہاں پہ گزارا۔ اس کے بعد دوسرے دن بھی مدین ہی میں ہم نے گزارا، اور وہاں پر جو حقائق تھے مختلف لوگوں سے باتیں کی، عین شاہدین سے ہماری بات ہوئی، پولیس حکام سے ہماری باتیں ہوئی، اور یہاں تک کہ جس ہوٹل میں جو ہلاک شخص ہے اس کا اسٹے تھا تو اس ہوٹل کا بھی ہم نے وزٹ کیا۔ بدقسمتی سے پاکستان کے کچھ نیشنل ٹیلی ویژنز پر اور کچھ ہمارے یوٹیوبر دوست جو ہے وہ اس واقعے کو مس کوٹ کر رہے ہیں، غلط انفارمیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے جو لوگ ہیں جو کہ اس واقعے کو رپورٹ کر رہے ہیں، تو بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس واقعے کے بعد سوات کی سیاحت ختم ہو گئی ہے، ہوٹل ویران پڑے ہیں، جبکہ علاقے میں کرفیو کا سما ہے اور روڈز بند کر دی گئے ہیں۔ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہے اس میں ایک بات بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے اگلے دن بھی سوات کے سیاحتی مقامات بحرین، کالام، مہوڈن، گبرال، مٹلتان، یہ تمام وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر سیاحوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ گو کہ اس واقعے کا ایفیکٹ جو ہے وہ ضرور پڑا ہے سیاحت پہ، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس علاقے میں سیاحت ختم ہو گئی ہے، یا ہوٹل بند ہو گئے ہیں، یا راستے کہیں پر بھی بند ہو گئے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ یہ معلومات شیئر کی ہے، وہ پاکستان کے نیشنل اینکرز ہو یا کوئی اور بھی ہو، تو یہ تمام کی تمام معلومات جو ہے یہ غلط فہمی پر مبنی ہے، یہ تمام معلومات جو ہے یہ گمراہ کن معلومات ہے۔ سوشل میڈیا پر مختلف پاکستانی چینلز کے اینکرز کو بھی ہم نے دیکھا کہ جو بھی غلط معلومات اس حوالے سے دیتے رہے۔ سب سے پہلے ناظرین اہم بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے اگلے دن جب ہم نے مقامی لوگوں سے بات کی تو خود مقامی لوگ، جن میں ٹریڈرز شامل تھے، اساتذہ، وکلاء، ہر مکتب فکر کے لوگ جو تھے وہ اس واقعے کی مذمت کر رہے تھے۔ یقیناً جو کچھ ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا ہے، اور اگر کسی نے نعوذ باللہ قرآن کی توہین کی ہے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو ایسے شخص کو ضرور سزا ہونی چاہیے۔ لیکن کیا شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ایک ہجوم سزا دے گا، یا قانون کے مطابق کسی بندے کو سزا دی جائے گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے جس کا جواب ہمارے علماء کو دینا چاہیے۔ پاکستان کا قانون تو یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی غلطی کرے تو 295 جو پاکستان پینل کوڈ کا ایک سیکشن ہے اس کے تحت سزا کا حق جو ہے وہ ریاست کو حاصل ہے، اور یقیناً ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے اولاد ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور اللہ پر قربان۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا گناؤنا جرم کرتا ہے تو یقیناً اس ملک کا قانون موجود ہے، تو اس ملک کے قانون کے تحت جو ہے اس بندے کو سزا دینی چاہیے۔ یہ حق کسی بھی صورت ہجوم کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ جو باتیں میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں تو جو سنجیدہ حلقوں سے ہماری بات ہوئی ہے، خود مدین ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پر جب ہماری بات ہوئی ہے وہاں کے وکلاء سے، وہاں کے اساتذہ سے، سول سوسائٹی سے، تو سب کے سب جو تھے وہ حیران تھے کہ اتنا بڑا واقعہ مدین جیسے علاقے میں کیوں اور کیسے ہوا۔ سب اس کی تائید نہیں کر رہے تھے، سب اس کو جو ہے کنڈیم کر رہے تھے، اور سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ ہمارے خلاف ایک سازش بھی ہوئی ہے، کیونکہ ایک عنصر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ واقعہ اس علاقے میں ہوا ہے تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس قسم کے واقعات سرگودا، لاہور، سیالکوٹ، صوبہ سندھ اور مختلف علاقوں میں ہو چکے ہیں، جو کہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ سوات جو کہ ایک سیاحتی علاقہ ہے، اور یہ ایک ایسا سیاحتی علاقہ ہے کہ جہاں پہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور یہاں پر سیاح جو ہے وہ رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے بھی ٹریول کرے تو کم از کم ان کو یہ تحفظ ضرور ہوتا ہے کہ یہاں پر نہ کوئی ان کا موبائل چھینے گا، نہ ان کے مال و جان کو کوئی خطرہ ہوگا۔ جب اس قسم کا ایک انڈیویجول واقعہ ہوا ہے تو یقیناً یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، یہ واقعہ کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا جو ہے حملہ ور جو تھے وہ تمام کے تمام سوات کے لوگ تھے۔ چند مٹھی بھر عناصر نے اگر اس قسم کا واقعہ ان سے سرزد ہوا ہے تو یقیناً یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ وہ کہ ہم دوبارہ یہی بات کہتے ہیں کہ کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ قرآن کے اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اسلام کے شاعر کی کسی بھی طور پر بے حرمتی کرے، یہ کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ان تمام باتوں کے لیے قوانین موجود ہے، اس ملک کا ایک آئین موجود ہے، تو سزا کا حق جو ہے اس ملک کی ریاستی اداروں کو ہے۔
साथ साथ में नाज़रीन अहम बात यह है कि इस वक्त अगर मैं आपको लेटेस्ट सूरत हाल बताऊँ तो यहाँ के इलाके के लोगों का तो ये भी ख्याल है कि ये जो कुछ यहाँ पे हुआ है तो ये इस इलाके के सयाहत के ख़िलाफ़ एक साजिश की गई है, क्योंकि मुख्तलिफ हीले बहानों से यहाँ पर सयाहत को मुतासिर किया जाता है। कभी यहाँ पे दहशत गर्द आ जाते हैं, तो कहीं यहाँ पे सड़कें ख़राब हो जाती हैं, तो कभी एक इशू तो कभी दूसरा इशू, लेकिन यहाँ के लोगों के रोज़गार के साथ जो है वो खेला जा रहा है। लेकिन एक खुशकिस्मत इस बात की सरजमीन की ज़रूर है। हमें आज भी याद है कि जब यहाँ पे 2009 में यहाँ पर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन किया गया, तो 2010 में इतने ज़्यादा सयाह आए थे कि स्वात की जो मज़ाफ़ाती और सयाहती मकामात है वादी कलाम और बहरैन में, कि वहाँ पर सयाहों के लिए कमरे कम पड़ना शुरू हो गए थे। जब 2010 में सैलाब आया तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 5 से 6 हज़ार लोग जो थे वो सिर्फ कलाम में स्टक होकर रह गए थे। बाद में हेलीकॉप्टर के ज़रिए और दीगर तरीक़ों से उन लोगों को कलाम से निकाला गया। तो अभी भी हमारी ये तवक्को है कि सयाहती मकामात, चाहे वो हमारे शिमाली इलाका जात हो, इसके अलावा वो स्वात हो और फिर स्वात के इलाके, चाहे वो मलम जब्बा हो, गबीन जब्बा हो, कलाम हो, बहरैन हो, तो यकीनन इससे हमारे लोगों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है और ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी इलाके पेश करते हैं। तो जो कुछ इस वक्त नेशनल मीडिया पर हो रहा है, तो यकीनन वो मालूमात जो है वो ठीक नहीं है। अगर कोई यही कहता है कि रास्ते बंद हैं, तो यकीनन इस वक्त तमाम के तमाम रास्ते जो है वो खुले हैं। आप आज़ादाना न सिर्फ कलाम जा सकते हैं, बहरैन जा सकते हैं, मदेन जा सकते हैं, मल्टीतानो गबराल जा सकते हैं। इसके अलावा दीगर जो सियाती मकामात हैं जिसमें मालम जब्बा है, गबीन जब्बा है, या जो दीगर इलाके हैं, सयाह आसानी के साथ वहाँ पर जा सकते हैं। और यहाँ के पुलिस और यहाँ के हुकाम का ये कहना है कि सयाहों को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ देना ये रियासत का काम है। और जिस तरह माजी में सयाहों के साथ कोई नाखुशगवार वाक़यात पेश नहीं आए हैं, तो उनकी ये भरपूर कोशिश होगी कि मुस्तक़बिल में भी कोई इस किस्म के वाक़यात पेश ना आए। बल्कि इस वाक़े के बाद जो है जो होटल इंडस्ट्री के लोग हैं, जो सियाहत के लोग हैं, तो उनका ये कहना है कि अब अगर सयाह आएंगे तो उनको मज़ीद रिस्पेक्ट दी जाएगी, उनको होटल के कमरों में रियायत दी जाएगी, उनको दीगर जो सियाहती मकामात है वहाँ पर उनको रियायत दी जाएगी, ताकि ये जो एक नेगेटिव इमेज इस इलाके का चला गया है तो उसको ज़ाइल करने की कोशिश जो है वो की जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शिमाली इलाक़ाजात, जिसमें नत्यागली है, जिसमें मानसेरा है, कागान है, नारान है, कश्मीर है, कुमराट है, ये तमाम के तमाम इलाके खूबसूरत है और हर इलाके की अपनी खूबसूरती है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो तमाम लोग जो कि इससे पहले भी स्वात आए हैं, तो कम अज़ कम उन्होंने इस बात को ज़रूर नोटिस किया होगा कि स्वात के लोग जो है वो इंतहाई मेहमान नवाज़ है। यहाँ पर जब भी सयाह आते हैं तो गुज़िश्ता 5-6 अशरों में आपने देखा होगा कि सयाह जो है ज़्यादातर वो मुतमईन होकर जाते हैं और आमतौर पर मकामी लोगों की वो तारीफ़ करते हैं, बल्कि मकामी लोगों के साथ उनकी शिकायत जो है वो ना होने के बराबर है। अगर प्रोग्राम तक अपने मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।